السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر ہاشمی پروگرام فرمان الہی کے ذریعے آپ سبھی ناظرین کا دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، کل ہم نے سورۃ المدثر کی آیت نمبر 29 سے سورہ ختم تک اور سورۃ القیامہ کی ابتدائی 19 آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کا شرف حاصل کیا۔ آج ہم اپنے اس ایپیسوڈ میں سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 20 سے سورہ ختم تک اور سورۃ الدہر کی ابتدائی 19 آیتوں کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو شامل کریں گے۔ آج تلاوت کی جانے والی آیتوں کی ابتدا میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرہ، یعنی ہرگز نہیں، یعنی تم کو دنیا میں جو چیز جلدی ملتی ہے اس کو پسند کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ یعنی اب یہاں پر یہ بتلایا جا رہا ہے کہ انسان دنیا میں جو چیزیں اس کو جلدی جلدی ملتی ہیں اور یہ سب چیزیں جب فنا ہونے والی ہے تو ایسی چیز کو انسان پسند کرتا ہے اور اس کو اپنانے کی کوشش کرتے رہتا ہے، جبکہ حکم تو یہ دیا گیا ہے کہ یہ سب جب فنا ہونے والی چیزیں ہیں تو ان سب چیزوں کو چھوڑ دے، ان سے محبت نہ کرے، ان کو پسند نہ کرے، بلکہ آخرت میں جو چیزیں ملنے والی ہے، ابدی اور ہمیشہ رہنے والی ہے، تو ایسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد نیکوکار اور جو بدکار لوگ رہیں گے، منکرین رہیں گے، ان کے بارے میں ذکر فرمایا گیا۔ سب سے پہلے جو اللہ کے اطاعت گزار اور فرمانبردار بندے رہیں گے، ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، یعنی اس دن، یعنی قیامت کے تعلق سے بیان کیا جا رہا ہے کہ اس دن کئی چہرے تر و تازہ رہیں گے اور اپنے رب کے دیدار کا شرف حاصل کریں گے۔ ناظرین، ایک بندے مومن کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے کہ وہ قیامت کے دن اپنے رب کے دیدار کا شرف حاصل ہوگا۔ اس کے بعد جو منکرین رہیں گے، ان کے تعلق سے بیان کیا جا رہا ہے کہ وجوہ یومئذ باصرہ تظن ان یفعل بها فاقرہ، یعنی اس دن کئی چہرے اداس رہیں گے اور یہ خیال کریں گے کہ ہمارے ساتھ کمر توڑ سلوک کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد یہ بتلایا جا رہا ہے کہ جو انکار کرنے والے رہیں گے ان پر جو شدت رہے گا تو وہ کس طریقے سے رہے گا، اس کو بیان کیا گیا۔ اسی طریقے سے سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 31 سے ابو جہل کے بارے میں بیان کیا گیا۔ ابو جہل یہ قبیلہ قریش کا ایک بہت بڑا سردار تھا اور یہ بہت بڑا بدبخت انسان تھا۔ نہ اس نے اپنے رب کو مانا اور نہ اس نے کبھی نماز پڑھی۔ جب کبھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے تو وہ اس کلام پاک کو جھٹلاتا تھا۔ تو ناظرین، مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورۃ القیامہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ ترجمہ کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة۔ مگر لوگو، تم دنیا کو دوست رکھتے ہو اور آخرت کو ترک کیے دیتے ہو۔ اس روز بہت سے منہ رونق دار ہوں گے اور اپنے پروردگار کے محو دیدار ہوں گے، اور بہت سے منہ اس دن اداس ہوں گے، خیال کریں گے کہ ان پر مصیبت واقع ہونے کو ہے۔ کلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه
الفراق والتفت الساق بالساق. دیکھو جب جان گلے تک پہنچ جائے اور لوگ کہنے لگیں اس وقت کون جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، اور اس جان بلب نے سمجھا کہ اب سب سے جدائی ہے اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے. إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. اس دن تجھ کو اپنے پروردگار کی طرف چلنا ہے. تو اس عاقبت نااندیش نے نہ تو کلام خدا کی تصدیق کی نہ نماز پڑھی، بلکہ جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، پھر اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا چل دیا. افسوس ہے تجھ پر، پھر افسوس ہے. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى. ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى. پھر افسوس ہے تجھ پر، پھر افسوس ہے. کیا انسان خیال کرتا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ منی کا جو رحم میں ڈالی جاتی ہے ایک قطرہ نہ تھا؟ پھر لوتھڑا ہوا، پھر خدا نے اس کو بنایا، پھر اس کے اعضاء کو درست کیا. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. پھر اس کی دو قسمیں بنائیں، ایک مرد اور ایک عورت. کیا اس کو اس بات پر قدرت نہیں کہ مردوں کو جلا اٹھائے؟ ناظرین، ہمارے اس دینی پروگرام فرمان الہی میں تلاوت اور ترجمہ جاری رہے گا. فی الحال ہم ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. وقفے کے بعد آپ سبھی کا خیر مقدم ہے. ناظرین محترم، اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے اب ہم سورۃ الدہر کی تلاوت شروع کرنے جا رہے ہیں. یہ مبارک سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا. اس میں 2 رکوع 31 آیتیں ہیں. اس مبارک سورہ کی ابتدا میں انسان کو اس کی حقیقت کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. انسان اپنی حقیقت کو بھول چکا ہے، اپنے پیدا کرنے والے یعنی خالق اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کو بھول چکا ہے. اور یہاں پر یہ بتلایا جا رہا ہے کہ انسان اپنے آپ پر، اپنی طاقت، قوت، مال و دولت، شان و شوکت پر فخر کرتا ہے اور اپنے خالق کو بھول جاتا ہے. تو اس لیے انسان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ وہ کوئی قابل ذکر شے تھا ہی نہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل اور اپنے کرم سے انسان کو وجود بخشا اور اس کو حیات دی ہے. جب اگر کوئی انسان اپنی حقیقت پر غور کرے گا، اگر غور کرتے ہوئے زندگی کو گزارے گا، تو یقیناً وہ انسان ایک کامیاب بن کر زندگی گزارے گا. اور ایسے شخص کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کے دن بڑی سعادت مندی حاصل کرنے کا موقع عنایت فرمائے گا. اگر کوئی بندہ اپنی طاقت و قوت پر غرور و تکبر کرتے ہوئے زندگی کو گزارے گا، اپنے خالق کو بھول جائے گا، تو وہ ایسی سعادت مندیوں سے قیامت کے دن محروم ہو جائے گا. تو ناظرین، اور معلومات حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورۃ الدہر کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ.
هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا बेशक इंसान पर ज़माने में एक ऐसा वक्त भी आ चुका है कि वो कोई चीज़ काबिल ज़िक्र न था। हमने इंसान को नुत्फ़े मखलूक से पैदा किया ताकि उसे आजमाएं, तो हमने उसको सुनता देखता बनाया। इन्ना हदैनाहु السبيلا إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا और उसे रास्ता भी दिखा दिया। अब वो ख्वाह शुक्रगुजार हो या नाशुक्रा। हमने काफिरों के लिए जंजीरें और तौक और दहकती आग तैयार कर रखी है। इन्नल अबरार यशरबून मिन कअसिन कान मिजाजुहा काफूरा عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا जो नेकुकार हैं वो ऐसी शराब नोश करेंगे जिसमें काफूर की आमेजिश होगी। ये एक चश्मा है जिसमें से खुदा के बंदे पिएंगे और उसमें से छोटी छोटी नहरें निकाल लेंगे। يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ये लोग नजरें पूरी करते हैं और उस दिन से जिसकी सख्ती फैल रही होगी खौफ रखते हैं, और बावजूद है कि उनको खुद ताम की ख्वाहिश और हाजत है, फकीरों और यतीमों और कैदियों को खिलाते हैं। इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा और कहते हैं कि हम तुमको खालिस खुदा के लिए खिलाते हैं, न तुमसे इवज के ख्वासगार हैं, न शुक्रगुजारी के तलबगार। इन्ना नखाफु मिन रब्बिना यौमन अबूसन
قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا हमको अपने परवरदिगार से उस दिन का डर लगता है जो चेहरों को करीहुल मंजर और दिलों को सख्त मुस्तर करने वाला है। तो खुदा उनको उस दिन की सख्ती से बचा लेगा और ताजगी और खुशदिली इनायत फरमाएगा और उनके सब्र के बदले उनको बहिश्त के बागात और रेशम के मलबूसात अता करेगा। उनमें वो तख्तों पर तकिए लगाए बैठे होंगे, वहां न धूप की हिद्दत देखेंगे न सर्दी की शिद्दत। नाजरीन, हमारे इस दीनी प्रोग्राम फरमाने इलाही में तिलावत और तर्जमा जारी रहेगा। फिलहाल हम मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।